فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک دا اج آخری الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق رحمت دے نال میں اور تساں اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ساڑے سبنا واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آخری جمعہ تے جنریٹر تے پڑھاں گے تے جنریٹر تے پڑھاواں گے انشاءاللہ۔ انتہائی توجہ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے الوداعی خطبہ جمعہ دے اندر ایک بڑا انتہائی اہم اور اونا میرے ویراں واسطے، اونا بزرگاں واسطے، اونا میریاں بہناں واسطے جڑیاں کم تری دا شکار ہو چکیاں نے، حوصلے پست کر لے نے، کچھ نہیں ہویا، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو اور پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک، رونق، بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے غور کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے کسے نو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیتا، کوئی بھی چیز بغیر مقصد تو ہے نہیں، بے فائدہ ہے ہی نہیں۔ ہر انسان اللہ دا بندہ ہوئے یا اللہ دی بندی ہوئے، وہ اللہ پاک نے کار آمد ہی بنایا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ نو کمزور نہ سمجھے۔ تو آئیے اللہ پاک دی رحمت تو نا امید نہ ہوئیے۔ اے اللہ دی رحمت والی جڑی صفت ہے نا، اے انسان نو بار بار مرن تو بعد جینا سکھاندی، بار بار دکھ تو بعد بار بار حوصلہ دواندی ہے تے اللہ دی رحمت دلاندی۔ اگر اللہ دی رحمت نہ ہوئے اساں ایک پل بھی دنیا تے کسے قسم دا کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی مصیبت اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے، اور جان دیو اللہ دی رحمت کس قدر وسیع و عریض ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا جس سورت مبارکہ تو آغاز ہو رہا ہے، جس آیت تو آغاز ہو رہا ہے، سب نالوں پہلے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم اللہ پاک دی اے صفات دے اندروں دو بڑیاں بہترین صفتاں نے، اور آغاز ہویا الرحمن الرحیم تو، پھر اس تو بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی دو مرتبہ تیڑے میرے خالق و مالک نے ابتدا دے اندر انہاں کو حوصلہ دے چھڑیا، فرمایا میرے بندیو میں رحمان بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں۔ اے رحمان تے رحیم ہے نا جڑا، اے دے اندر جڑا معنی پایا جاندہ ہے اے ہے شدت والا معنی، شدت بہت زیادہ۔ مثال دے طور تے بندے نو نیند آئی ہوئے نا، انہوں کہندے نے ان نوم، بندہ سو گیا ہے،
تے جدوں نیند دے آخری مراحل دے اندر خراٹے اندر چلا جائے مگن ہو جائے بالکل انہوں پتہ نہ لگے انہوں کہندے نے النومان یعنی نیند دیاں انتہاواں اس بندے تے۔ اسی طرح جدوں بندے نو غصہ چڑھیا ہوئے انہوں کہندے نے غضب یار یہ تے غصہ بڑا ہے غصہ آیا ہے، لیکن جدوں غصہ شدت اختیار کر جے نا اتنا کو غصہ کہ او دی زبان غصے دی وجہ دے نال اپنے کنٹرول اندر نہ رہے، ایکو تھوڑی جی کٹائیو، جدوں او دی اپنی زبان غصے دی وجہ دے نال کنٹرول اندر نہ رہے انہوں کہندے نے غضبان، بہت زیادہ انتہا دا غصہ۔ اسی طرح جدوں بندے نو بھوک لگی ہوئے پیاس لگی ہوئے انہوں کہندے نے آتش، بھی انہوں بھوک لگی ہے آہو آتش، بندہ بھوکا ہے تے جدوں بھوک شدت اختیار کر جے نا تسلی نہ بھوک لگی ہوئے بندہ کہے بھائی میں مر چلنا کوئی چیز لیاؤ انہوں کہندے نے عطشان، بہت زیادہ بندہ بھوکا۔ یاد رکھیے اسی وزن دے اوپر ہے الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور ایتھے ایک مغالطہ پڑھے لکھے لوگاں واسطے پیدا ہو سکتا ہے، صاحب علم و ماشاءاللہ خطبات جمعہ سندے رہندے ہو بیانات سندے رہندے ہو، جس بندے نو بھوک لگی ہوئے شدت دی بھوک تو بعد روٹی لب جائے او دی شدت ختم ہو جاندی ہے، بھوک ختم ہو جاندی ہے، لیکن رحمان دی صفت ایک ایسی صفت ہے دے اندر استمرار تسلسل دا معنی پایا جاندہ ہے۔ جڑے گرامر جاندے نا اس نو پتہ ہے استمرار کی ہوندہ ہے، یعنی مسلسل کہ اللہ دی رحمت ختم نہیں ہوئے گی۔ اگر بندہ روٹی کھا لے بھوک ختم ہو گئی ہے، اگر کسی نو کوئی بندہ غصے واسطے کوئی گل سمجھا دے غصہ ختم ہو گیا ہے، اگر نیند پوری کر کے اٹھ جے نیند پوری ہو گئی ہے، اے صفت انج دی نہیں کہ اے دے اندر بس رحمان تھوڑی جی رحم آیا ہے رحم دلی آئی ہے تے ختم، نہیں، ہمیشہ واسطے اتنے اللہ رحیم نے، اتنے اللہ رحم کرنے والے نے، رحمان دے نال پھر رحیم اے بات دستا ہے، رحیم دا جڑی صفت دستی ہے کہ استمرار، اللہ ہر وقت ہر ویلے ہر دور اندر اللہ اپنے بندیاں تے رحم کرنے والے نے۔ لیکن رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ پاک تے اینا پیار اپنے بندے نہ کردے نے، اینیاں محبتاں اپنے بندے دے نال کردے نے۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد، درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ جناب محمد۔ کہ تسی درود پڑھو گے تے زخماں تے مرم لگے گی، لیکن رات دی خبر سن کے خدا جاندہ کئیاں نے تے کلمہ پی ٹی آئی دا پڑھیا ہے تے کئیاں نے نون دا پڑھیا ہے۔ خدا دا واسطہ ہے اللہ دے بندیو، کلمہ میں تے تساں اللہ تے دے رسول دا پڑھیا ہے، کوئی بیت اللہ نو تے معاف کر دیو، مسجد نبوی او جتھے اتے آیت لکھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے جے ورنہ سارے تواڈے عمل تے اعمال برباد ہو جان گے۔ یار منیاں چور ہون گے، یار ہون سیاست نو خدا جاندہ، تساں تے بیت اللہ دی اندر مسجد نبوی اندر تسی لے کے وڑ گئے ہو چور چور دے نعرے لا کے، تساں اتنی کہ بے حرمتی کیتی ہے، اتنی کہ بے حرمتی کیتی ہے مسجد نبوی دی، جتے صحابہ اکرام اپنی زبان کھولن واسطے سوچ سمجھ کے کھول دے سن کہ اے رب دا کار ہے، اے مسجد نبوی ہے، ایتھے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، لیکن اوتھے اینا سیاست دا گرد و گوار غلاظت دل و دماغ دے بھری ہے، انتہا نہیں کر دیتی۔ یار سیاسی اختلاف ہے اپنی جگہ تے رکھ، لیکن تو اپنے اعمال تے نہ برباد کرے دے اندر آ کے، انتہا نہیں ہو گئی یار۔ کلمہ پڑھیا ہے پتہ نہیں پی ٹی آئی دا پڑھیا ہے، دو گروہ بنے نے بس، ایک نے نون دا پڑھیا ہے ایک نے پی ٹی آئی دا پڑھیا ہے۔ خدا جاندہ کلمہ اللہ تے دے رسول دا پڑھو تے اللہ تے دے رسول دی بات دے آگے اپنی زبان نہ چلاؤ، بات نو بڑھاؤ نہ، آواز نو اونچا نہ کرو۔ خدا را اختلافات تواڈے ہون گے لکھ ہون گے، منیا کہ ان تواڈے اختلاف نے سارا کچھ ہے، لیکن اسلام نو بدنام نہ کرو، اسلام دی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی ہر موقع تے انشاءاللہ بولاں گے، کیونکہ اساں ہیں اسلام والے، اسی ہیں قرآن والے، اسی ہیں نبی پاک پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والے۔ سونے اور سارے اختلافات چھڑ کے
اج دے خطبۃ الجمعۃ المبارک دے اوپر غور کرو، انشاءاللہ سارے دل و دماغ تے بوجھ لگے نا جڑے انشاءاللہ ہولے ہو جان گے۔ میں تانوں خوشخبری دینا، بشارت دینا، تسلی دینا، تہاڈی توجہ میرے ول ہوئے، ہر قسم دا بوجھ، ہر قسم دا جڑا دل و دماغ تے گرد و غبار پیا ہوا ہے نا، اے انشاءاللہ اللہ اپنے قرآن دے نال ہولیاں فرما دین گے۔ توجہ کرنا، میرے تہاڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ اکرام ایک سفر دے اوپر ہے، ایک ماں ہے، اس دا بچہ گم ہون تو بعد کافی دیر تو بعد جدو اس کا بچہ ملے ہے نا، اس ماں نے بچے دے نال محبت دیاں انتہاواں کردیاں ہویاں اپنے سینے نال لگایا، اے پھڑ لو، اپنے سینے نال لگایا ہے، محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، کدی رخسار تو بوسہ دیندی ہے، کدی ماتھے تو موسا دیندی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب کیتا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اے ماں بچے نال اینا پیار کر رہی ہے، اینیاں محبتاں کر رہی ہے، تے بچہ ملیا چلو ٹھیک ہے، خوشی ہوندی ہے، لیکن اے بار بار چمی جا رہی ہے اور مسکرائی جا رہی ہے تے اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہی ہے خوشی دی وجہ تو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تعجب نہ کرو، میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا، ایس ماں دا لخت جگر پتر گم ہون تو بعد کچھ دیر تو بعد ملن تو بعد ماں دی محبت دی اے حالت و کیفیت ہے، مینوں دسو اگر ایک طرف اگ بر رہی ہوئے اس بچے نو اے ماں اس اگ اندر سٹ دے گی؟ سونے محبوب جی ساڈی عقل نہیں مانتی، اے ماں اپنے بچے نو اگ ہی سٹے گی، اسی نہیں مانتے۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ دی رحمت تو کیوں نا امید ہوندے ہو، او خالق تے مالک 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرن والا اپنے بندے نو کدی اگ دے اندر جہنم چ نہیں جلان گے، کدی بھی جہنم اندر جلان گے نہیں، لیکن کوئی خود جا کے چھلانگ لگائے تے پھر او دے اندر اپنا قصور ہے، اپنا جرم ہے۔ اتنی محبت اللہ دی اپنے بندیاں دے نال، آپ نے فرمایا اللہ دی رحمت دینے 100 درجے 100 حصے، انہاں 100 حصیاں دے اندروں ایک حصہ اللہ پاک نے اپنی رحمت چو کڈے ہے، پوری کائنات دے اوپر تقسیم کر دیتا ہے، جدی وجہ دے نال ایک درندہ بھی اپنے بچے دے نال محبت کردا ہے، ایک حیوان بھی اپنے بچے دے نال پیار کردا ہے، ایک کتیا جڑی ہے وہ بھی اپنے بچے نال اینی محبت کردی ہے، انہوں اٹھن بہن دی سجن دشمن دی انہوں تمیز دس دی ہے۔ یعنی اس رحمت دے اس ایک حصہ جڑا دنیا تے تقسیم کیتا ہے، ماں اگر بچے نال محبت کر دیئے اس رحمت دی وجہ تو کر دیئے، اس حصے دا کوئی ذرہ ملن دی وجہ تو کر دیئے۔ اگر اے رحمت دا حصہ دنیا تے نہ ہوندا، ہر کوئی ایک دوسرے دا دشمن ہوندا، کسے دے دل اندر کسے دے بارے کوئی محبت تے پیار نہ ہوندی، سونیا اللہ پاک نے 99 حصے اپنے کور رکھے نے جڑے کل قیامت والے دن اللہ تیرے تے میرے واسطے استعمال کرنگے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے تے میرے واسطے استعمال کرنگے۔ اگر ایک رحمت دے دنیا تے دیتی ہوئی دی حالت و کیفیت اے وے، کل قیامت والے دن اللہ جدوں 99 رحمتاں اٹھان گے، اللہ دی قسمیں اے سارے بخش دیتے جان گے۔ گناہ گار ضرور ہاں، خطا کار ضرور ہاں۔ آئیے ذرا میں مسائل دے اندر تھوڑی تھوڑی ونڈ پا کے تو انہوں مسئلہ سمجھان دی کوشش کرنا، ذرا محبت نہ درود پاک پڑھنا۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیجئے۔ او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ 99 رحمتاں تیرے میرے واسطے استعمال کرنگے، کیوں نہ میں اللہ دی رحمت دا ترانہ گاندا جاواں، اللہ دی رحمت دے محبت دے پیار دے جملے پڑھ دے جاواں۔ میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا، کر دے کرم میرے دکھڑے نے لکھاں۔ میرے مولا تیری رحمتاں دی
دی شان ول تکاں اور ماریا نصیب دا حال کوئی پوچھدا نہیں میرے جے غریب دا تیری ہی مرضی نال اللہ تیری ہی مرضی نال رواں کدی ہساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں اور جدوں بھی کوئی میرے اتے پیڑ پہ جاندی ہے اور جدوں بھی کوئی میرے اتے پیڑ پہ جاندی ہے جدوں بھی کوئی غم دی ہنیری جل جاندی ہے کہندی ہے میری ماں تینوں رب دیاں رکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں اور ہنجواں دے دیوے پھیراں تھاں تھاں میں بالدا کوئی نہیں سونا اللہ اور تیرے نال دا اور ہنجواں دے دیوے پھیراں تھاں تھاں میں بالدا کوئی نہیں سونا اللہ اور تیرے نال دا اور وی نے نعمتاں میں کیڑی کیڑی دساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکاں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا او 40 سال دا عرصہ گزارن والے گناہاں دے اندر لا تقنطوا او 50 سال دا عرصہ گناہاں دے اندر گزارن والیا لا تقنطوا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا کر اللہ دی رحمت دے معاملے اندر اپنے دل و دماغ نو وسیع کر لے کوئی گل نہیں اگر 27 روزے گزر گئے نے تو نہیں رب وال مڑیا کوئی گل نہیں باقی 2 یا 3 روزے رہ گئے نے مڑیا میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا کریم ہے میرے رب بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ اپنی رحمت دی برکھا تیرے تے نازل فرما دیں گے اگر سچے دل نہ آ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لے لا تقنطوا من رحمت اللہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تقنطوا پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا تیری ذات سب سے اعلیٰ تیرا ہر ایک حکم نرالا تو ہے مرضی والا ہے یہ ایمان میرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا اللہ سانو سارے نو معاف کر دے اللہ سانے سارے نو بخش دے اللہ تیری رحمت مالک سونیا تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیری رحمت دے خزانے اینے وسیع ہے اگر ایک حصہ دنیا تے دیتا ہے تے دنیا محبت کر دیئے اے پیار کر دیئے ماں اپنے بیٹے نال اس رحمت دے حصے دی وجہ تو پیار کر دیئے باپ جڑا اولاد دے نال رحمت دے سے حصے دی وجہ تو پیار کر دائے اللہ سونیا 99 رحمتاں کو رکھ چھڑیاں نے اساں تے بڑے گناہگاراں اساں تے بڑے خطا اللہ سونیا لیکن تیری رحمت تو نا امید نہیں ہوئے اللہ سونیا تیری رحمت دے امیدوار بن کے تے اساں اس رستے تے چلے اللہ اپنی رحمت فرما دے اللہ ساڑے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دے لا
تک نہ تو من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ اے صحیح حدیث دے الفاظ نقل کر لگا، توجہ کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ گناہ کردا ہے، جدوں گناہ دا ارادہ کردا ہے، ایک سجے بننے ایک کھبے بننے فرشتہ بیٹھا ہے، جڑا دائیں طرف والا ہے نیکیاں نوٹ کیتی جاندا ہے، جڑا بائیں طرف والا ہے گناہ نوٹ کیتی جاندا ہے۔ جدوں بندہ کر دے اندر بیٹھا نیت کر لئیے میں فلاں کم کرنا ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، اے جڑا دائیں طرف والا تیرا فرشتہ ہے اللہ دی طرفوں نازل کیتا ہویا، وہ تیرے نامہ اعمال دے اندر نیت دی بنیاد تے نیکی لکھ چھوڑ دائے۔ نیکی کیتی کوئی نہیں، ہجے نیکی جا کے عمل کوئی نہیں شروع کیتا، صرف نیت کیتی ہے، ارادہ کیتا ہے۔ اتنا میرا اللہ رحم کرنے والا الرحمن الرحیم۔ لیکن دوسری طرف جدوں بندہ گناہ کردا ہے اے فرشتہ جڑا ایک قلم لے کے لکھنا شروع کر دیں لگ، جدوں لکھن لگتا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے فرشتے نا 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 6 گھڑیاں تک، حدیث دے لفظ نے 6 گھڑیاں، وہ 6 دن نے یا 6 گھنٹے نے یا 6 منٹ، 6 گھنٹیاں تک میرے بندے دا گناہ نہ لکھ کرو نکلے گناہ دا ارادہ کر کے نیت کر کے پختہ ارادہ کر کے سارا سفر طے کر لیا، لیکن میرے رب نے اس بندے دا گناہ نوٹ نہیں ہون دیتا، اگے جا کے گناہ کر لیا، لیکن اس بندے دا اللہ پاک نے اپنے بندے دا گناہ نوٹ نہیں ہون دیتا۔ اے فرشتہ تڑپیا تے فرشتہ بولیا اللہ سونیا گناہ دی نیت کیتی نہیں لکھن دیتا، گناہ دا سفر کیتا نہیں لکھن دیتا، گناہ کر بھی لیا تے پھر بھی نہیں لکھن دے رہے۔ اللہ سونیا کی وجہ ہے؟ فرمایا 6 گھڑیاں تک میرے بندے نو مولتاں دے دے وہ شاید کہ میری طرف لوٹ آئے، میں نہیں چاہتا کہ لکھیا ہویا مٹا دواں، میں چاہنا وہاں میرے بندے دا کل قیامت والے دن نامہ اعمال پیش ہوئے، لیکن کوئی بھی سیاہی نہ لگی ہوئے، کوئی بھی کسی چیز دے کانٹا نہ لگا ہوئے، صاف تے شفاف اپنا نامہ اعمال لے کے میں رب دے سامنے آ جائے، تاکہ ساری کائنات دے نامہ اعمال کھلے نے۔ میں میدان معاشر اندر اتنا بھی اپنے بندے نو رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ 6 گھنٹیاں تک تیرا میرا گناہ نہیں لکھیا جاندا، لیکن جدوں نیکی کریے نیکی کرن تو پہلے نیت تے اللہ اجر عطا کر دیندا ہے۔ نیت کر لو خدا جاندا، دل اندر ارادہ کر لو اللہ پاک رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے، مومن بندے دی نشانی کی ہے؟ مومن بندہ